امریکہ کی عالمی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی۔ امریکہ نے ایران کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ میں طریقہ کار پہ کام شروع کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا ساتھ دینے کا الزام لگا دیا۔ ٹرمپ صدر کے عہدے کے اہل نہیں، طاقت کو ذاتی مقاصد اور دوستوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیا، امریکہ میں صورتحال نے انہیں صدر منتخب کرایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات، کہا ہم انخلا کے حوالے سے عراق کے ساتھ کیے وعدے پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہیلتھ کے شعبے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ ویڈیو پیغام میں شاہ محمود کا کہنا تھا کہ چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ کراچی میں بجلی بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال میں بجلی کی فراہمی معطل۔ فنی خرابی کے نام پر بھی مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش۔ کیا کراچی اس سندھ دھرتی کی ماں کا دل نہیں ہے؟ کراچی کی تقسیم نہیں ہے، یہ سندھ کی تقسیم ہے۔ سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تقسیم کے بھی خلاف ہے۔ یہ 7واں ضلع بنانے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ، تو ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اس ایشو کو لے کے۔ نئے ضلع کی منظوری پر کراچی کی سیاست میں بھونچال۔ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا عدالت جانے کا اعلان۔ وسیم اختر نے کہا کہ نئے اضلاع بن سکتے ہیں تو نئے صوبے کیوں نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو توڑنے کی کوشش کی۔ کراچی تقسیم، ایک اور ضلع کا اضافہ، تعداد 7 ہو گئی۔ سندھ کابینہ نے ضلع کیماڑی بنانے کی منظوری دے دی۔ ضلع کیماڑی میں سائٹ، بلدیہ ٹاؤن، باربر اور ماڑی پور شامل ہوں گے۔ کراچی کے 6 اضلاع کے نام تبدیل کر کے اہم شخصیات اور تاریخی مقامات سے منسوب کرنے کی بھی تجویز۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خیرپور میں بھی نیا ضلع بنانے کا فیصلہ۔ صوبہ بنانے کے لیے پاس زمین بھی ہے، ضمیر بھی۔ خالد مقبول صدیقی کا بلدیاتی نمائندوں سے خطاب، کہا صوبے کے لیے کسی کی زمین نہیں چاہیے، پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے۔ اضلاع بن سکتے ہیں تو لسانی بنیادوں پر صوبے کیوں نہیں؟ خواجہ اظہار بولے، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت پر شک ہے۔ سعید غنی کا کراچی کے مزید اضلاع بنانے کا عندیہ، کہا کہ ضلع وسطی بھی کافی بڑا ہے، مستقبل میں ایک اور ضلع بنایا جا سکتا ہے۔ اضلاع کے نئے نام کیا ہوں گے؟ 92 نیوز نے پتہ لگا لیا، ضلع وسطی کا نام بدل کر ضلع ناظم آباد کرنے کی تجویز۔ ضلع غربی کو منگھو پیر، 8 اور اورنگی کا نام دیا جائے گا۔ ضلع شرقی کا نام گلشن اقبال، جنوبی کا نام ڈسٹرکٹ کراچی رکھنے کی تجویز۔ ڈسٹرکٹ ملیر اور کورنگی کا پرانا نام برقرار رہے گا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے سندھ کابینہ کو تجاویز پیش کر دیں۔ سندھ میں بلدیاتی نظام 29 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ سندھ حکومت نے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی ایکٹ کو مزید مؤثر کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کے سربراہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ہوں گے۔ کمیٹی مشاورت کے بعد 1 ماہ میں سفارشات دے گی۔ پارلیمنٹ سے صدر کا خطاب، صدر عارف الوی نے کہا فوج، عدلیہ، حکومت اور میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کی سوچ ایک ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کہہ دیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ صدر کا کشمیریوں کی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔
اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی. دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے صوبے کے اوپر آئیں گی. خیبر پختونخوا میں ہر خاندان کو صحت کارڈ دینے کا اعلان. سالانہ 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس ملے گی. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. کہا پنجاب حکومت پر بھی زور دوں گا کہ وہ بھی ایسا پروگرام لائیں. ہم فلاحی ریاست کی منزل کی طرف گامزن ہیں. شروع میں مدینہ کی ریاست کو بڑی مشکلات تھیں، پھر اسی ریاست کے افراد نے دنیا پر حکمرانی کی. مولانا فضل الرحمان کی ناراضی برداشت نہیں، تحفظات فوری دور کریں. نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کر دی. ٹیلی فونک گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. والد کی ہدایت پر مریم نواز جلد مولانا سے ملاقات کریں گی. کراچی والے پھر تیار رہے. مونسون کا نیا سلسلہ شہر کی جانب بڑھنے لگا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کراچی میں تیز بارش ہو سکتی ہے. حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. یکم محرم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ نماز ادا کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران اور پاکستان کے پاس ٹیسٹ سیریز بچانے کا آخری چانس. پاک انگلینڈ سیریز اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے ساؤتھ ہیمپٹن میں شروع ہوگا. تیسرے میچ میں بھی بارش اپنا کھیل جمانے کو تیار. اظہر علی اور جوئے روٹ کو اپنی ٹیم کی جیت کا یقین. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوا کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج خیبر پختونخوا کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے، جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں 10 لاکھ کی. ہر فیملی کو 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. میں تو آپ کو جتنی بھی مبارک دوں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے. اور جو ساری ریسرچ ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے. اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر. اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا. اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں،
ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا.